السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹائٹینک جہاز جب ڈوبا تھا تو اس کی پریڈکشن ایک ناولسٹ نے پہلے ہی کر دی تھی۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے رازوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ دوستو، یہ اپریل کے مہینے کی سرد رات تھی جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن کے برفیلے پانی میں تیر رہا تھا۔ یہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا۔ یہ جہاز برٹش کنٹری ساؤتھ ایمپٹن سے امریکن سٹی نیو یارک کی طرف سفر کر رہا تھا۔ 800 فیٹ لمبا اور 45,000 ٹن وزنی ٹائٹینک میں ہزاروں مسافر چین کی نیند سو رہے تھے کہ اچانک ٹائٹینک اٹلانٹک اوشن میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا، جس سے ٹائٹینک میں آہستہ آہستہ پانی بھرنے لگتا ہے اور وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ کیونکہ ٹائٹینک میں لائف بوٹس بہت کم تھیں، اس لیے بہت کم لوگوں کو بچایا جا سکا۔ لیکن یہاں آپ کو ایک بات بتاتے چلیں کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی پیشن گوئی ایک آدمی مورگن روبرٹسن نے اپنی کتاب میں ہی کر دی تھی۔ اس کتاب کا نام دی ریک آف ٹائٹن تھا، یعنی ٹائٹن کا ملبہ۔ دی ریک آف ٹائٹن 1898 میں لکھی گئی تھی اور اس وقت ٹائٹینک جہاز کا کوئی کانسیپٹ بھی موجود نہیں تھا۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1909 میں شروع کی گئی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 1898 میں اس ٹائٹینک کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پہلی بات تو یہ کہ اس جہاز کا کتاب میں نام ٹائٹن تھا، جبکہ حقیقت میں اس کا نام ٹائٹینک، یعنی تقریباً یہ دونوں سیم ہی ہیں۔ اور دوسری عجیب بات یہ ہے کہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ ٹائٹن ایک انسنکیبل جہاز ہے، یعنی یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح ٹائٹینک کے بنانے والے کیپٹن نے بھی یہی دعویٰ کیا ہے کہ یہ ڈوب نہیں سکتا۔ لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اتنے سارے اتفاق کیسے ہو سکتے ہیں۔ لیکن اب جو میں بتانے جا رہا ہوں اسے سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے۔ کتاب دی ریک آف ٹائٹن میں جتنی سپیڈ بتائی گئی تھی وہ بھی تقریباً اتنی ہی تھی۔ ٹائٹن کی لمبائی 800 فیٹ تھی، جبکہ ٹائٹینک کی لمبائی 882 فیٹ تھی۔ جس سپیڈ سے ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تھا وہ تقریباً 22.5 نوٹس تھی، اور کتاب میں ٹائٹن جس سپیڈ سے ٹکرایا تھا وہ 25 نوٹس تھی، یعنی تقریباً یہ بھی سپیڈ اتنی ہی تھی۔ کتاب میں بتایا گیا کہ ٹائٹن میں 3000 مسافر سفر کر سکتے ہیں، جبکہ ٹائٹینک میں بھی 3000 مسافروں کی ہی گنجائش تھی، یعنی یہ تعداد اتنی ہی تھی جتنی کتاب میں لکھا ہوا تھا۔ ٹائٹینک میں 2200 مسافر سوار تھے، جبکہ ٹائٹن میں 2500 مسافر سوار تھے۔ کتاب میں ٹائٹن کو برطانوی ملکیت بتایا گیا تھا، جبکہ ٹائٹینک بھی حقیقت میں برطانوی ملکیت ہی تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتاب میں جو کچھ بھی لکھا گیا تھا تمام واقعہ حقیقت میں پیش آیا تھا۔ کتاب میں ٹائٹن بھی ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ٹائٹینک بھی ایک آئس برگ سے ٹکرایا تھا۔ ٹائٹن کا جو حصہ آئس برگ سے ٹکرایا تھا، ٹائٹینک کا بھی وہی حصہ آئس برگ کے ساتھ ٹکرایا تھا، اور اس حصے کو سٹار بورڈ بو بولتے ہیں۔ کتاب میں ٹائٹن جہاز آدھی رات کو ڈوبتا ہے، جبکہ ٹائٹینک بھی 14 سال کے بعد آدھی رات کو ہی ڈوبا تھا۔ اور کہانی یہاں بھی ختم نہیں ہوتی۔ ٹائٹن میں جان بچانے والی کشتی یعنی لائف بوٹس کی تعداد کم تھی، جبکہ ٹائٹینک میں بھی لائف بوٹس کی تعداد بہت کم تھی، جس کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو بچایا جا سکا۔ کتاب میں ٹائٹن جہاز نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ڈوبا تھا، جبکہ ٹائٹینک بھی نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ہی ڈوبا تھا۔ یہاں تک کہ ٹائٹن کو نیو فاؤنڈ لینڈ جزیرے سے 400 نوٹیکل مائلز کی دوری سے ڈوبتا ہوا بتایا گیا ہے، جبکہ حقیقت میں ٹائٹینک بھی نیو فاؤنڈ لینڈ نامی جزیرے سے 400 نوٹیکل مائل کی دوری پر ڈوبا تھا۔ ٹائٹن میں 24 لائف بوٹس تھی، جبکہ ٹائٹینک میں 20 لائف بوٹس تھی۔ یہ اتفاق تھا یا کچھ اور، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جب اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا تو اتنی زیادہ سملیرٹیز ہونے کی وجہ سے پوری دنیا حیران رہ گئی۔ مورگن روبرٹسن کو بحری جہازوں کے متعلق کافی علم تھا۔ یہ خود ایک بحری جہاز کے کیپٹن کا ایک بیٹا تھا اور بچپن میں بحری جہاز پر کام بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن ٹائٹینک ایسا جہاز نہیں ہے جس کے بارے میں اس طرح کی پیشن گوئی کی گئی تھی، بلکہ اس طرح کی ایک اور پیشن گوئی ایک آدمی ایڈگر ایلن پو نے بھی کی تھی۔ اس آدمی کی کتاب کا نام دی نیریٹو آف آرتھر گارڈن پائم آف نینٹاکٹ تھا۔ اس ناول کی کہانی یہ تھی کہ کچھ دوست ایک بحری جہاز پر سفر کے لیے جاتے ہیں اور سمندر میں گم ہو جاتے ہیں، اور کھانے کا سامان ان کے پاس تقریباً ختم ہو جاتا ہے، اور بحری جہاز میں کام کرنے والے لڑکے رچرڈ پارکر کو ذبح کر کے کھانے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح 1884 میں، یعنی اس ناول کے چھپنے کے 46 سال بعد بھی ایسا ہی ہوا تھا، اور 4 سیلر اپنے ایک چھوٹے سے بحری جہاز پر روانہ ہوتے ہیں اور وہاں راستہ بھول جاتے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے اپنے 17 سالہ ساتھی کو کھانے کا فیصلہ کیا۔
اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس لڑکے کا نام بھی رچرڈ پارکر ہی تھا، جو کہ 46 سال پہلے اس ناول میں لکھا گیا تھا۔ دوستو، ایڈگر ایلن کی اسی پریڈکشن کی وجہ سے لوگ اسے ٹائم ٹریولر کا نام دینے لگے۔ اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔